اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ نہج البلاغہ باب حکمت، مولا کائنات کا 33واں فرمان۔ وقال علیہ السلام کن سمحا ولا تکن مبذرا وکن مقدرا ولا تکن مقترا۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سخی بنیں، فضول خرچ نہ ہو اور میانہ روی اختیار کریں، سخت گیر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اقتصادی امور میں اور خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لیں، لیکن حد سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اور اگر آپ نے بچانا ہے اپنا پیسہ، اس میں بھی میانہ روی اختیار کریں، حد سے زیادہ جو ہے وہ سختی نہ ہو۔ گویا امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ انسان خرچ کرنے میں نہ افراط کا مظاہرہ کرے نہ تفریط، نہ کنجوس ہو نہ فضول خرچ، سخاوت ہو میانہ روی کے ساتھ۔ تمام علماء اخلاق جو ہیں وہ انسان کے اخلاقی کمالات اور اخلاقی فضائل کا جو اساسی نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تمام امور کے اندر جو ہے وہ میانہ رو ہو، افراط و تفریط کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سخاوت جو ہے وہ دو بری صفتوں کے درمیان ایک خوبصورت صفت ہے، یعنی فضول خرچی اور بخل کنجوسی کے درمیان سخاوت جو ہے وہ وہی میانہ روی ہے۔ مبذر تبذیر سے ہے، اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو اپنے مال کو غلط کاموں میں صرف کرتے ہیں، ایک قسم کا ضائع کر دیتے ہیں۔ اور مقتر جو ہے وہ تقتیر سے ہے، یعنی تنگ لینا کسی چیز کو، بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا، اور یہ خسیس اور بخیل شخص کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی وہ لوگ جو اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں یعنی فضول خرچ ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں انہیں ان کا حق دیں، اسی طرح وہ لوگ جو مسکین ہیں، محتاج ہیں یعنی، اور وہ جو سفر کے دوران رہ گئے ہیں، مسافر ہیں لیکن خرچ نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مجبوری بن گئی ہے اور درمیان سفر جو ہیں بیچارے رہ گئے ہیں، تو پروردگار فرما رہا ہے انہیں ان کا حق دے، یعنی وہی خمس، زکوٰۃ، صدقہ اپنے محتاج رشتہ داروں کو، اور جو عموماً آپ کے ارد گرد محتاج لوگ ہیں ان کو، اور وہ مسافر جو سفر میں مالی مشکل کی وجہ سے جو ہے وہ آگے اب سفر نہیں کر پا رہا، اپنے وطن نہیں پہنچ رہا، تو ان لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرے، اور ساتھ فرما رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن اسراف کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ یہ مال جو ہے در واقع پروردگار کی نعمت ہے، اصل میں تو اسی کا ہے، اسی کے کہنے پہ خرچ کرنا ہے۔ اور پھر پروردگار جو ہے
یہ جو فضول خرچ ہیں، جو مال ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر خواتین کرتی ہیں تو وہ شیطان کی بہنیں ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر پروردگار جو ہے اہل ایمان جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، ان کی صفت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں یہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ یہ ان دو صفتوں کے اندر حد اعتدال کی رعایت کرتے ہیں، یعنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو ایک مثال کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، یعنی سخاوت کو، فضول خرچی کو، اور کنجوسی کو۔ مولا نے اپنے اصحاب کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ میں زمین سے جو ہے وہ مٹی اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ میں اس انداز سے لیا کہ اپنی مشت کو بند کر لیا محکم، فرمایا یہ بخل ہے کہ اب دیکھیں آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی جو ہے وہ نیچے نہیں گر رہا، اور دوبارہ مٹی لی اور وہاں مشت جو ہے وہ بند نہیں کی بلکہ کھلی ہوئی تھی، اور ساری مٹی جو ہے وہ زمین پہ گر گئی، فرمایا یہ اسراف ہے۔ اور پھر دوبارہ جو ہے تیسری بار مٹی کو مشت میں لیا، تھوڑا سا بند کیا اور تھوڑا سا کھولے رکھا کہ کچھ مٹی جو ہے وہ انگلیوں کے درمیان میں سے جو ہے وہ زمین میں گر گئی اور کچھ جو ہے وہ ہاتھ میں باقی رہ گئی، فرمایا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قوام کا مظاہرہ کریں، قوام یعنی یہ ہے کہ انسان اپنا جو مال جو وہ کماتا ہے کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دے، یعنی کہاں دے؟ جہاں ضرورت ہے، غیر ضروری جگہوں پر غیر ضروری کاموں میں خرچ نہ کرے جہاں ضرورت ہے، اور کچھ اپنے پاس رکھے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو اس کے لیے۔ اسی سورہ اسراء کی 29 نمبر آیت کے شان نزول میں ایک روایت جو ہے بیان ہوئی ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک فقیر شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض مانگی، تو آپ نے اپنی قمیض جو ہے اسے بخش دی، اور چونکہ پیغمبر کے پاس اس دن قمیض نہیں تھی اور اس کا انتظام کرنے میں ظاہر ہے کوئی دیر لگ گئی، تو آپ جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، یعنی آپ نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ منافقین نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی اور کہا دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو ہے وہ گھر میں سوئے رہ گئے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح اور ان چیزوں میں مصروف ہیں، آج انہیں نماز یاد نہیں۔ اور بعد میں جب منافقین کو پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا تھا، اس وقت پھر وہ شرمندہ ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا پروردگار نے کہ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا، مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ انفاق اور جو ہے وہ سخاوت اسے بھی ترک نہ کریں، لیکن حد سے زیادہ انفاق نہ کریں کہ پھر مجبور ہو کے گھر میں بیٹھنا پڑے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں پھر یہ باتیں کریں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سخاوت بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرے، اس طرح کی سخاوت بھی نہ کرے کہ خود یا اس کی فیملی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں کوئی سوال کرے کہ وہ جو سورہ دہر میں مسکین، یتیم اور اسیر کی داستان ہے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں نے خود بھوکا رہنا 3 دن گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ
خرچ کیا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. مشہور واقعہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کے ساتھ خاص معاملات ہے، وہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے. وہ اہل بیت علیہم السلام کی شان تھی، اور وہی ہستیاں جو ہیں وہ یہ مقام رکھتی تھیں کہ اس کام کو اس انداز سے انجام دیں جس طرح اللہ چاہتا تھا. یعنی یہ احکام خاص ہے، لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی میانہ روی کو اختیار کریں. خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مشکل میں نہ ڈالیں. اس طرح خرچ کریں کہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ باقی رہے، اور بالکل جو ہے وہ سخت گیری بھی نہ ہو کہ کچھ بھی نہ خرچ کریں کسی کے لیے، یعنی کنجوسی بھی نہ ہو. تمام کاموں میں اور بالخصوص اپنے پیسوں کے خرچ کے معاملے میں وہی شخص کامیاب ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے، کہ جو میانہ رو ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے اور بالخصوص سخی ہونے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.